مراد آباد کے چھوٹے سے شہر کا اسٹیشن روڈ، جو دن کے وقت تو بالکل عام لگتا تھا، لیکن رات ہوتے ہی وہاں کا ماحول جیسے بدل جاتا تھا۔ ٹھنڈی ہوا، سونی گلیاں اور دور سے آتی ٹرین کی سیٹی، جیسے شہر کے کسی خوفناک راز کو چھپائے بیٹھے ہو۔ ایاز ایک جذباتی کرائم جرنلسٹ تھا اور نفیسہ اس کی پرانی دوست اور فوٹوگرافر۔ وہ اپنی نئی انویسٹیگیشن کے لیے اسٹیشن روڈ پر آئے تھے۔ یاد رکھنا نفیسہ، یہ کیس سمپل نہیں ہے، ایاز نے گاڑی اسٹیشن کے پارکنگ ایریا میں پارک کرتے ہوئے کہا۔ تم نے کبھی کسی سمپل کیس پر کام کیا بھی ہے؟ نفیسہ ہنس کر بولی، لیکن اس کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سا ڈر تھا۔ پچھلے 3 مہینوں میں اسٹیشن روڈ پر 3 لاشیں ملی تھی۔ تینوں کا مرڈر ایک جیسے طریقے سے ہوا تھا۔ گردن پر ایک گہرا کٹ کا نشان تھا، جیسے ایک ہی ہاتھ سے سب کا کام تمام کیا گیا ہو۔ پولیس کو اب تک کوئی کلو نہیں ملا تھا کہ آخر یہ قتل کس نے کیے ہیں، لیکن ایاز کے پاس ایک انجان کال آئی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ راز پرانے اسٹیشن کوارٹر میں چھپا ہے۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور نفیسہ اور ایاز وہ دونوں پرانے اسٹیشن کوارٹر پہنچ گئے تھے۔ بلڈنگ پرانی تھی، دیواروں پر موٹی موٹی دراریں اندھیروں سے بھری ہوئی تھیں۔ جب وہ دونوں اندر گئے تو ایک پرانی لکڑی کی اسمیل ان کے ناک میں گھس گئی۔ ہر قدم پر زمین کی چرمراہٹ اور ہوا کا ایک ٹھنڈا سا جھونکا، جیسے کوئی انہیں پیچھے سے دیکھ رہا ہو۔ اچانک نفیسہ رک گئی اور چونک کر بولی، ایاز، کیا تم نے سنا؟ کیا؟ ایاز نے ٹارچ گھما کر دیکھا۔ لگتا ہے کوئی یہاں ہے، جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ وہ دونوں کوارٹر میں آگے بڑھے تو ایک کمرے میں انہیں ایک پرانی الماری ملی۔ اس کے اندر دھول بھری فائلز تھی، کچھ پرانی فوٹوز اور ایک ڈائری تھی، جس پر لکھا تھا رفیق انور، اسٹیشن ماسٹر، 1998۔ نفیسہ ڈائری کے پیجز پلٹنے لگی اور ایک پیج پر آ کے اس کا ہاتھ جیسے تھم سا گیا۔ اس میں ایک فوٹو تھی، جس میں 4 آدمیوں کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف تھا۔ فوٹو کے نیچے لکھا تھا گل بانو، عمر 17 سال۔ یہ دیکھ کر نفیسہ بولی کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کی کچھ سال پہلے اسٹیشن روڈ پر لاش ملی تھی، اور قتل کس نے کیا تھا یہ ابھی تک پتہ نہیں چل پایا تھا۔ اور ان میں سے 3 آدمی وہی تھے جن کے پچھلے دنوں قتل ہوئے، اور یہ چوتھا آدمی اسٹیشن ماسٹر رفیق تھا، جو کچھ دنوں پہلے کہیں گم ہو گیا تھا اور لوگوں کا کہنا تھا کہ شاید وہ مر چکا ہے۔ ایاز نے ڈائری پڑھی اور ہر پیج پر لکھا تھا کہ کیسے اسٹیشن کوارٹر میں لڑکیوں کو لا کر قید کیا جاتا تھا، انہیں ٹارچر کیا جاتا تھا اور پھر ان کے ساتھ غلط کام کر کے کیسے انہیں مار دیا جاتا تھا۔ ایاز اور نفیسہ ڈائری پڑھ ہی رہے تھے کہ اچانک سے ان کے پیچھے سے دروازہ زور سے بند ہوا۔ ٹارچ کی لائٹ ہلنے لگی۔ اندھیرے میں ایک آواز گونجی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ایاز نے ٹارچ اٹھائی۔ یہ ایک آدمی تھا جس کی آنکھوں میں خون اترا تھا اور ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا چھرا۔ رفیق، تم زندہ ہو؟ ایاز اس آدمی کو دیکھ کر حیرانی سے بولا۔ وہ آدمی ہنسا اور بولا، میں مرا کب تھا، لیکن اب تم دونوں میرا سچ جان چکے ہو تو اب تمہیں مرنا پڑے گا۔ رفیق نے نفیسہ پر حملہ کیا، لیکن ایاز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جدوجہد میں چھرا زمین پر گر گیا۔ نفیسہ نے ترنت اپنی کیمرے کا میٹل ٹرائیپوڈ اٹھایا اور رفیق کے سر پر زور سے مار دیا۔ رفیق بے ہوش ہو گیا۔ پولیس کو کال کرتے وقت ایاز ڈائری کو کس کے پکڑے ہوا تھا اور کہہ رہا تھا، اب سچ سب کے سامنے آئے گا اور اسٹیشن روڈ کا راز کھلے گا۔ لیکن جب وہ دونوں بلڈنگ سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا ریلوے ٹریک کے پاس ایک لڑکی سفید کپڑوں میں کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ وہی تھا جو فوٹو میں تھا، وہ گل بانو تھی۔ وہ بس ایک پل کے لیے مسکرائی اور ہوا میں غائب ہو گئی۔ ایاز اور نفیسہ کو اب سارا معاملہ سمجھ آ چکا تھا۔ رفیق گل بانو کی وجہ سے ہی غائب ہوا تھا، کیونکہ مرنے کا اگلا نمبر اسی کا تھا۔ گل بانو نے ہی ایاز کو وہ کال کی تھی، اسی نے یہ سارے قتل کیے تھے تاکہ اسٹیشن ماسٹرز کا سچ سب کے سامنے آئے اور اس جیسی اور لڑکیوں کے ساتھ یہ ظلم پھر کبھی نہ ہو۔